ایک لمحہ ایسا آیا کہ آپ رات کو گشت کر رہے تھے اور ایک گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور دھواں اٹھ رہا تھا اور ماں بچوں کو ڈانٹ رہی تھی سوتے کیوں نہیں ہو، سو جاؤ۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ آوازیں سنی، دھواں اٹھتا دیکھا، کہا کہ اے بڑھیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں جو بھی ہوں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا معاملہ ہے؟ کہا جا تو اپنا کام کر، مجھے تمہیں اپنا معاملہ بتا کے کیا کرنا ہے؟ کہا مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ تو بڑھیا عورت نے کہا کہ میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ کہا میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، روز کھانا مانگتے ہیں، میرے پاس کھانا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا آج میں نے ہنڈیا کو رکھا ہے، بیچ میں پتھر ڈالا ہے، آگ جلائی ہے، دھواں نکل رہا ہے۔ فرمایا اسی بہانے سے کہ شاید بچے جو ہے وہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ اور وہ بڑھیا کہنے لگی کم وقت بچے سوتے بھی نہیں ہیں اور پتھر پکتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ باتیں سنی تو لرز گئے، کانپ گئے، فوراً گئے اور بیت المال سے راشن لے کر آئے، تھیلا اٹھایا، کمر پہ اور جا رہے ہیں تو رستے میں ملنے والا ملا تو اس نے کہا کہ حضور آپ یہ اپنا بوجھ مجھے دے دیں، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ کہا اب تو اٹھا لیتا ہے، بوجھ کہتا ہے میں اٹھا لیتا ہوں، کیا قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ اٹھائے گا؟ کہا عمر کو اٹھانے دو۔ حضرت عمر راشن لے کر اس عورت کے گھر جاتے ہیں اور پھر راشن رکھتے ہیں اور ہنڈیا خود بناتے ہیں اور آپ اپنے گھٹنوں کو نیچے لگا کر نیچے ہو کر آگ میں پھونک لگاتے ہیں اور پھر جب ہنڈیا پک جاتی ہے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ کھلانے کے بعد بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھ کر، گھٹنوں کو نیچے رکھ کر حضرت عمر فاروق جو ہے بچوں کو ہنساتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جب ہنساتے ہیں تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ عمر نے تمہیں رلایا ہے، آج عمر تمہیں اتنا ہنسائے گا بھی۔ قربان جاؤں حضرت عمر فاروق پہ کہ بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں، انہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں، کھانا پکا کر بھی دیتے ہیں اور انہیں ہنساتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر نے تمہیں رلایا ہے، عمر تمہیں اتنا ہنسائے گا بھی۔ پھر اس بڑھیا کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ تم عمر، اس میں عمر کا قصور نہیں ہے، عمر کو معاف کر دو۔ عمر کو پتہ نہیں چلا، عمر ریاست کے کاموں میں مصروف تھا، عمر حکومت کے کاموں میں مصروف تھا، غفلت میں رہ گیا، اسے پتہ نہیں چلا، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس کو معاف کر دو۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا تو بڑھیا نے کہا نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، تو بڑا اچھا بندہ ہے، تو نے میرے ساتھ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن عمر کو میں معاف نہیں کروں گی۔ حضرت عمر فرمانے لگے پھر کہ عمر کو معاف کر دو، منت ترلے کرنے لگے کہ عمر کو معاف کر دو، اس کا قصور نہیں ہے۔ بڑی عورت کے زبان سے ایک جملہ نکلا جس نے حضرت عمر فاروق کی چیخیں نکال دی۔ بڑی عورت کہتی ہے کہ میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، کل قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گربان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ حضرت عمر کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے اور رو کر کہنے لگے کہ عمر کو معاف کر دو، تیرے سامنے جو آج کھڑا ہے یہ عمر ہی تو کھڑا ہوا ہے، یہ عمر ہی تو کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق نے رعایا کے ساتھ کتنا عدل و انصاف کیا ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل و انصاف کیا، خادم ہے تو ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کیا، سواری ہے تو ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کیا۔ آپ نے جو ہے اگر رعایا کے بارے میں پتہ چلا کوئی بھوکا ہے تو ان کی بھوک کا بھی خیال کیا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان حکمرانوں کو نور کے منبر عطا فرمائے گا جو حکمران عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے حکمرانوں کو جو عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے، ایسے حکمرانوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق ان حکمرانوں میں سے ہیں جنہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ عمر کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگے گا، رب کائنات عمر کو نور کے منبر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا اور جتنے کبار صحابہ کرام، جتنے صحابہ کرام ہیں، سب سے ہمیں محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔